نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے ایک بحث شروع کی تھی کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چلتا ہے، اور اس کے متعلق ہم نے چند علامات بیان کی ہے۔ ابھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دوسری علامت وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اس کے متعلق علماء نے بہت تفصیلی بحث کی ہے، چند الفاظ میں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دوسری علامت علماء نے یہ لکھی ہے کہ جس بندے کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت ہو تو اس بندے کا دل اس کو خود کہتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت کرتا ہے۔ مطلب بات کی یہ ہے کہ یہ بندہ خود بخود اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر مثال نماز کا وقت ہو جائے اور یہ بندہ نماز نہ بھی پڑھے تو پھر بھی اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ مجھ سے یہ نماز کیوں قضا ہو گئی، اور یہ تب تک اس کو چین نہیں آتی جب تک وہ نماز ادا نہ کرے۔ یا اسی طرح اور جتنے بھی اعمال ہے، فرائض ہے، واجب ہے، اگر پہلے تو وہ یہ تمام اعمال کر لے گا کیونکہ اللہ رب العزت اس کو اپنے طرف کھینچتا ہے، اور اللہ کی طرف جب بندہ جاتا ہے تو وہ انہی اعمالوں کی وجہ سے اللہ کو پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہ اعمال اس سے چھوٹ بھی جائے تو اس کے دل میں اتنی بے چینی ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر پھر نہ کانا لگتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، اندر ایک کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ انسان وہ بے چینی محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام رہ گیا ہے جو بہت زیادہ ضروری تھا، اور وہ وہی اعمال ہوتے ہیں جو اس سے چھوٹ جاتے ہیں، تو تب تک اس کو چین نہیں آتی جب تک وہ اعمال کو پورا نہ کر لے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے جو اللہ رب العزت اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تیسری علامت اس بات کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرے، اس کی تیسری علامت علماء نے لکھی ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ محبت شروع کرے تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں اس بندے کی محبت عام فرما دیتا ہے۔ ہر جگہ اس کی نیکی اور بھلائی کا چرچا ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں ذکر ہوا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت ایک بندے کے ساتھ محبت کر دیتا ہے اور یہ محبت اللہ رب العزت پھر تمام دنیا میں آسمان اور زمین کے دونوں مخلوقات میں اللہ رب العزت یہ بات عام کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت سب سے پہلے جبریل امین کو بلا لیتا ہے، اور جبریل امین کو اپنے بارگاہ میں بلانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبریل امین جواب دیتا ہے اللہ رب العزت کو اور کہتا ہے کہ وہ تو اس بہت مبارکباد کا مستحق ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو کہ آپ بھی اس سے محبت کریں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے کے ساتھ محبت شروع کر دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت جبرائیل کو حکم کرتا ہے کہ صرف آپ نہیں، آسمانی مخلوق یعنی تمام ملائک اور تمام فرشتے جتنے بھی آسمان میں ہیں اس میں یہ اعلان کر دو کہ فلاں شخص کے ساتھ اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، آپ لوگ بھی اس کے ساتھ محبت شروع کر دو۔ تو وہ تمام مخلوق اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس بندے کے ساتھ محبت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ یہ بندہ صرف آسمانی مخلوق کے محبت کے حقدار نہیں ہے، بلکہ زمین پر اتر جاؤ اور زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی میرے ساتھ اس
محبت میں شامل کر دو کہ وہ لوگ بھی اس بندے کے ساتھ محبت شروع کر دیں۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ زمین پر اترتا ہے، اور زمین میں ہر جگہ پر، گلی محلوں میں، جنگلات میں، ہر جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اعلانات کرتا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت ہے، آپ لوگ بھی ان کے ساتھ محبت شروع کر دیں۔ حتیٰ کہ جانور بھی اس بندے کے ساتھ محبت شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی وہ انعام ہے جو اللہ رب العزت ہر کسی کو نہیں دیتا، اور جس کو اللہ رب العزت چن لیتا ہے پھر اس کی یہی نشانیاں ہیں۔ اگر یہی نشانیاں ہماری زندگیوں میں ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے۔ اگر یہی نشانیاں ہمارے اندر نہیں ہیں تو اس کے لیے ہم کو فکر کرنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب بندے کیسے بنیں گے۔ اگر ہمارے اعمالوں میں کوتاہی ہے، اگر ہمارے اعمالوں میں کمی ہے تو اس پر ہم نظر ثانی کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی مقبولیت زمین اور آسمان دونوں میں پھیل جاتی ہے، پھر ہر شخص اس کے ساتھ محبت کر دیتا ہے، اور یہ محبت غیر اختیاری ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ یہ محبت حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اعلان کرتا ہے وہ پھر اللہ رب العزت ہر کسی کے دل میں اس بندے کی محبت وہ ڈال دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے، بس اس کی محبت ہمارے دلوں میں غیر اختیاری طور پر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر اپنے آپ کو اللہ کے مقبول بندوں میں شامل کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اعمال میں جتنی بھی کمیاں ہیں اس کو نکال کر اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ ہم اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔